فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان نبيا وآدم بين الماء والطين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه قال القلوب تبكي بالخير مختصر تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا اس نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بناتا ہے وقت نامی محمد زائرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو آؤ دیکھ کے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاصوان کرے کعبہ بھی رک کر سلام کرے من اساؤ نور بگ رفتو بدر من اساؤ سب گیرت پر غضب غازیاں ہم
یغضو تنبرن کافروں برعکس حملہ آورن جنگ در سرب و رحم آدر زدی پاششاره رابگیری از بدی پس جو آهن گرچه تیرا هیکلی پس جو آهن گرچه تیرا هیکلی سیفلی کن سیفلی کن سیفلی. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں شاہی کا جہاں اور ہے گرگس کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور ہے ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں شاہی کا جہاں اور ہے گرگس کا جہاں اور. الفاظ کی مثال تیر کسی ہے اور معنی کی مثال روشنی کسی ہے. جب تیر جلتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے. الفاظ کی مثال پہاڑوں کی سی ہے اور معنی کی مثال اس میں چھپے ہوئے ہیرے جواہرات کی سی ہے. اہمیت جڑے ہیرے جواہرات کی ہوتی ہے. اسی طرح سے الفاظ کی مثال گھونسلوں کی سی ہے اور معنی کی مثال پرندوں کی سی ہے. کہ پرندے ہوتے ہیں تو گھونسلے مزید بنا لیتے ہیں. میری گفتگو کی شروعات آج دفتر چہارم کے ہم اس مقام پر ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اختتام پذیر ہوگا. آج کی نشست مثنوی شریف کی 255ویں نشست ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے شیخ کی جانب سے متعین کردہ ذمہ داری کو کم و بیش 5-5.5 سال کے عرصے سے احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور علم و عرفان و آگہی کے شعبے کو کما حق اس حد تک بھی ہماری فہم اور ہمارے علم کی گہرائی و گہرائی کا تعلق ہے. اپنی دانش میں بہترین کوشش کی جا رہی ہے کہ مثنوی شریف کی تشریحات بیان کی جائیں تو توجہ اس محفل پر رکھنی ہے وہ معنویت پر رکھنی ہے, اس کے پیغام پر رکھنی ہے کہ پوری مثنوی کے آخر میں کون سا پیغام ہے جو ہمارے حصے میں آ رہا ہے. خود شناسی و خدا شناسی یہ شعبہ ہے, دشمن شناسی یہ شعبہ ہے, گناہ شناسی یہ شعبہ ہے. زندگی کے وہ تمام شعبے جو عمومی طور پر نظروں سے پنہا ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا خاصہ یہ ہے کہ واقعہ تو حضرت موسیٰ اور فرعون کا بتایا جا رہا ہے, مومنین اور کفار کی کیفیتوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے. فرعون جو ہے اپنی خود پسندی کی وجہ سے نیگیٹو سمبل کے طور پہ سامنے آ رہا ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں وہ ان کی جو کیفیت ہے کہ جو اس کو سمجھ جاتے ہیں تو اس انداز میں نہیں گزارنی ہے. گفتگو آج تیسری نشست میں کہیں جا کر یہ مکمل ہوگی. میں اپنی گفتگو کے مقام پر تھا چاہ رہا ہوں کہ جب نظر کے حوالے سے تشریحات بیان کی جا رہی تھیں کہ نظر کی حیثیت کیا ہے, نظر کی اہمیت کیا ہے اور کن کن چیزوں کو اللہ نے نظر دی ہے. ہر مخلوق کو
اللہ کی ہر مخلوق کو اللہ نے مخصوص قسم کی نظر دی ہے. آج کی نشست میں کچھ گفتگو کو مزید دیکھ لیتے ہیں. من عصا و نور بگرفت و بدر شاخ گستاخی ترا خواہن شکست. میں عصا اور نور لے کر آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے کہ میں عصا اپنے ہاتھ میں عصا اور نور لے کر آیا ہوں اور تیرے وہ سینگ جو مخلوق کو نقصان پہنچا رہے ہیں اسے توڑنے کے لیے آیا ہوں. خطر بسیار دارد در راہی ہوشیار شو. خطر بسیار دارد در راہی ہوشیار شو کہ موسیٰ بے عصا در باد یہ ایمان نمی آجت کہ سلوک کے راستے میں خود شناسی اور خدا شناسی کے راستے میں بے شمار خطرات ہیں. جہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ بھی ہاتھ میں عصا لے کر آئے تاکہ راستے کی مشکلات کو دور کر سکے. خطر بسیار دارد در راہی ہوشیار شو کہ موسیٰ در بے عصا در وادی ایمن نمی آیت کہ اس وادی میں اس سلوک کی وادی میں اس خود شناسی اور خدا شناسی کی وادی کے سفر کو طے کرنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ بھی عصا لے کر ہاتھ میں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راہ میں بے شمار رکاوٹیں اور مشکلات آئیں گی. اپنوں کی جانب سے، غیروں کی جانب سے، حالات و واقعات کی جانب سے، وقت کے خداؤں کی جانب سے، جہل پسندوں کی جانب سے مشکلات آئیں گی. اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے دوست موسیٰ کلیم اللہ کو عصا دیا کہ عصا لے کر موسیٰ میدان میں آئے. من عصا و نور بگرفت و بدر کہ میں اپنے ہاتھ میں عصا اور نور لے کر آیا ہوں. شاہ گستاخی ترا خواہم شکست تاکہ تیری گستاخ سینگوں کو توڑ دوں. گستاخ سینگ کس کی گستاخی کر رہی ہیں؟ فرعون کی جو گستاخ سینگیں ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو چھیدے ڈال رہی ہیں. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم کہ ویسے تو بے شمار گناہ کیے فرعون نے، مگر اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کی حکمت کو نہ سمجھتے ہوئے اس جانب حملہ کیا کہ انسانی نسل کے بڑھنے کے عمل کو فرعون نے روکنے کی کوشش کی. کہ اللہ جو ہے دنیا میں مخلوق کو بھیجتا ہے، مرد و زن کو بھیجتا ہے، نر و مادہ کو بھیجتا ہے، تو اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کی مخلوق زمین پہ بسے گی. تو فرعون نے اللہ کے باغی نے کیا کیا کہ لڑکوں کو قتل کرتا جاتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑتا جاتا تھا. تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ میری تلاش میں تو نے ہزارہا لڑکے قتل کر دیے، میں یہ عصا لے کر تیری اس خود پسندی کے سین کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. من عصا و نور بگرفت و بدر شاخ گستاخی ترا خواہم شکست کہ تیری گستاخ سینگوں کو میں توڑ دوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے تجھے زمین پر بادشاہت دی تو بادشاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے، مرتبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عاجزی اختیار کی جائے. تو اللہ کو دیکھ مانا کیا خوبصورت باتوں فرماتے ہیں. شاہرہ بویت کے باشد کو یہ رہا کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ صفات الہیہ اپنے اندر پیدا کرے. کہ شاہرہ بویت کے باشد کو یہ رہا کہ اللہ کی خصوصیات بادشاہ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ پیار کرتا ہے رحمت او سب گیرت بر غضب کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہوتی ہے. تو بادشاہوں کو تو ایسا کردار اپنانا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے متعین کرتا اللہ کے ایک حبیب موسیٰ کلیم اللہ کا قول ہے کہ بادشاہوں کو چاہیے، صاحب اقتدار کو چاہیے، جس کو حکومت ملی ہے، جس کو اختیار ملا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ جیسی، رب جیسی خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں. کیوں کہ اللہ کا غضب اللہ کی رحمت پر بھاری ہے. اور اللہ گرفت کرنے پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید ہمارا سانس لینے شروع ہو جائے.
ہمارا سانس لینا مشکل ہو جائے، وہ ہوا کو حکم دے کہ اس کا سانس بند کر دو، تو نہ ہمارے ناک سے سانس اندر داخل نہیں ہوتی، کیونکہ ہر مخلوق اللہ سے رجوع کرتی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، غذا یہاں پہنچ کر اللہ سے پوچھتی ہے کہ اس کو فائدہ پہنچانا ہے کہ نقصان۔ دوا ہم کھاتے ہیں تو دوا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سے رجوع کرتی ہے کہ اس کو فائدہ پہنچانا ہے کہ نقصان۔ اللہ کی جانب سے جو حکم آتا ہے وہی کر دیتی ہے۔ ایک ہی کھانا گھر کے 6 افراد کھا رہے ہیں، 2 کو سخت مشکل پڑ جاتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے دوا پوچھتی ہے، ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا، اگلی منزلوں پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ سے رجوع کرتی ہے، اپنے رب سے رجوع کرتی ہے۔ اور رب کا معاملہ کیا ہے؟ انتہائی عفو درگزر کا معاملہ ہے، انتہائی رعایت کا معاملہ ہے۔ شارع باید کے باشد کو یرا رحمت او سخت گیرد بر غضب، کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، مگر آیا ایک اور زاویہ مولانا دکھاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، مگر مومنانہ شان کیا ہے؟ ہم سے اللہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہم سے اللہ تقاضا کرتا ہے غازیاں حملہ غزاتو خیمبرن، اور جب غازی اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرتے، اپنے فرائض منصبی کو ادا نہیں کرتے، ان پر جو اللہ کی جانب سے ڈیوٹی اور ذمہ داری جو ہے واجب کر دی گئی ہے اس کا خیال نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس ایک شعر میں بہت سارے ذکر ہو جائیں گے۔ غازیاں ہم لوگ جو کم برن کافروں برعکس حملہ آورن، جب معاشرے کا وہ طبقہ جس کے کندھوں پر ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں، غازی اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں، تو کافر کیا کرتے ہیں کہ بڑھ کر حملے کرتے ہیں۔ بات کی سوچی چلی جائے، جب ذمہ داری اس کندھوں پر ہے، اگر اہل علم اپنی جگہ چھوڑ دیں گے تو وہاں جہلا آ کر بیٹھ جائیں گے، صاحب مسند اپنی مسند پر استقامت سے بیٹھنے کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو کم علم وہاں آ کر اس مسند کو سنبھال لیں گے۔ قاضی جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو کافر اور مشرک اس ماحول میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ یہ مولانا ہی ہیں جو نشاندہی کر سکتے ہیں۔ چندر سلبور ہم ہو در زدی تاکہ شارے رو بگیری از بدی، پھر ایسا ہی ہوا کافروں اور مشرکوں کے سردار فرعون نے یہ کیا کہ اس دور میں اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یعنی کہ اولاد آدم کو دنیا میں آنے کے راستے کو بند کرنے کی کوشش کی۔ بات یہاں کے معاشرے کی بھی ہے اور فرعون کے معاشرے کی بھی ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ 5000 سال پہلے جو واقعات ہو رہے تھے آج بھی اگر کسی کو طاقت ہو، ہم فرماتے ہیں کہ تم کبھی سننے میں آتا ہے کہ فلاں شداد اور نمرود اور فرعون اور قارون تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں اختیار مل جائے تو تم فرعون سے بڑے فرعون بن جاؤ گے، اگر تمہیں اختیار مل جائے تو تم قارون سے بڑے، تمہارا نفس جو ہے وہ ٹھٹرا ہوا ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہے، اگر اس کو اختیارات مل گئے تو فرعون جو ہے چھوٹا ہو کر رہ جائے گا، تم اس سے بڑے بن جاؤ گے۔ یہ کرتے کیا ہیں کہ اللہ کے صد شدی در بند ہارا اے لہود کوریے تو کر سرہنگے خروج، کہ اللہ کی حکمتوں میں کہ اولاد آدم کے دنیا میں آنے کے راستے کو تو نے شکموں اور تو نے سلبوں اور شکموں پر ضرب لگائی۔ فرعون نے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے شکموں اور سلبوں پر ضرب لگائی کہ آنے کا راستہ بدلنے کی انتہا کی بات ہے، یہ انتہا کی بات ہے اپنے اختیارات کو منفی طور پر استعمال کرنے کے حوالے سے۔ بڑی غور طلب بات ہے، کیا وہ دور دوبارہ نہیں آ گیا؟ اسمبلی میں بھی پاس ہو رہا ہے کہ دو بچوں کے بعد بچے پیدا ہوں گے ٹیکس لگے گا، وہ ٹیکس کی آپ تک جاتا نہیں، مگر المیہ ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ مولانا ہمارے معاشرے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے عللے تللے نہیں چھوڑ رہے، ہم اپنی خرابیوں پر نظر نہیں کر رہے، اور اللہ جو
اللہ جو نئی نئی حکمتیں پیدا کرتا ہے، اللہ کس سے کیا کام لے سکتا ہے، اللہ جعلی نوز پیدا کر سکتا ہے، اللہ جو اپنے دور کے ولی پیدا کر سکتا ہے، تم اس راستے کو بند کرنے کا کام کرتے ہو، تو تم میں اور فرعون میں کیا فرق رہ گیا؟ تم میں اور فرعون میں کیا فرق رہ گیا؟ اس نے بھی وہی کیا، تو اللہ نے اپنے نبی کو عصے کے ساتھ بھیج دیا۔ اتنا بڑا فرعون، کیسی بڑی سلطنت، اور کو کہو جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے اتنا ہی چھوٹا اس کا اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے۔ ہاتھی کے لیے اللہ تعالیٰ ابابیل کو بھیج دیتا ہے، ہاتھی کے لیے اللہ تعالیٰ ابابیل جیسے چھوٹے سے پرندے کو بھیجتا ہے کہ وہ اس کو کھائے ہوئے بھوسی کی طرح کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، نمرود جیسے کے لیے اللہ جو ہے مچھر کو بھیجتا ہے، فرعون جیسے کے لیے اللہ عصا کو موسیٰ کے ہاتھ میں عصا دے کر بھیجتا ہے۔ ذرا تفکر تو کیجئے، لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا موسیٰ کے ہاتھ میں، اور کیا ہے؟ دل کا بھی یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے حبیب موسیٰ کریم اللہ کہ میرا عصا ہے، بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور جب تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں، ذرا زمین پر ڈالو، جیسے زمین پہ ڈالا تو اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ یہ اللہ کی حکمتوں میں سے حکمت ہے کہ جو اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ کر اپنی خود پسندی کی بنیاد پر انسانیت کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ایسا انتظام کرتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا دے کر بھیج دیتا ہے، کیونکہ فرعون کا جرم یہ ہے کہ انسانیت اللہ کی تخلیق میں بہترین تخلیق انسان ہے، شاہکار تخلیق انسان ہے، اور جو لوگ انسانوں سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے خلیفۃ اللہ کی اولاد سے دشمنی کرتے ہیں، ان کا انجام اسی انداز کا ہوتا ہے۔ اگلی منزل میں فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کے بہت بات ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کو انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو اسے تین نشستوں کی کیفیت پوری واضح ہو جائے گی۔ تمامی احباب وہ ہیں جو محفلوں میں شریک رہے۔ انسان کی مثال عمومی طور پر ایسا ہے کہ ہم اور آپ ہمارا کی مثال ہے ایک لوہے کے ٹکڑے کی مانند سماتے ہیں۔ اس لوہے کے ٹکڑے کو شریعت مطہرہ کی پاسداری کر کے سیخل کیا جاتا ہے، مانجا جاتا ہے۔ اس ٹکڑے کو جتنا زیادہ مانجا جاتا ہے، پنج وقتہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، حکم اللہ حکمات کا خیال کیا جا رہا ہے، اپنے فرائض دوسروں کو وہ خیال رکھا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منجائی ہے، مانجنے کی کیفیت کا نام ہے کہ اس لوہے کے ٹکڑے کو مسلسل اس عمل کے ذریعے، ان مخصوص اعمال کے ذریعے منجائی کرتے کرتے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوہے کے اس ٹکڑے کو سیخل کرنے کے نتیجے میں وہ آئینے کی طرح سے روشن ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ مٹی کا وجود ادنا ہو کر رہ جاتا ہے، اور ہمارا روحانی وجود نکل کر سامنے آ جاتا ہے، اور وہ شیشے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اور شیشے میں پھر یار ہی کی جھلک نظر آتی ہے۔ تمہارا دائرہ بشریت کا یہ سفر صرف سیخل کرنے کے حوالے سے ہے، صرف مانجنے کے حوالے سے۔ جتنی زیادہ منجائی کرو گے اتنے ہی زیادہ اپنے رب سے قریب ہو جاؤ گے۔ پس چو آہن گرچ تیرا ہے کلی، سیخلی کن، تو تمہارے لوہے کے ٹکڑے کو زیادہ سے زیادہ سیخل کرو، زیادہ سے زیادہ مانجو۔ جب تم ایسا کرو گے پھر تمہاری کیفیت کا معاملہ یہ ہوگا، سیخل اقلس بدو دستہا کے بدو روشن شبد دل را برا۔ جب حق نے تمہیں سیخل کرنے کا سلیقہ اپنے نبیوں کو بھیج کر سکھایا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ امتحان لینے کی بات تو واجبی سی ہو کر رہ گئی، امتحان سے پہلے پورا پرچہ حل کرایا جا رہا ہے۔ انبیاء کی زندگی میں وہ سارے عمل کر کے انبیاء دکھا رہے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کا راستہ صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کثر نفسی کا مظاہرہ کیا جائے، اور جو اس راستے پہ چل پڑیں گے ان کی منزل آسان ہو جائے گی، کیونکہ حق نے تمہیں وہ طریقہ سکھا دیا کہ تمہارا دل روشن ہو جائے گا، جس میں حق کی تصویر نظر آئے گی۔ آہنے کائن غیبی غیبی بدے جو لفورت تھا درو مرسل چھدے،
تیرا گردی زنگ دادی در نهاد این بود یفعون فی الارض الفساد کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، وہ یہی بات تو ہے. کیا خوبصورت بات وہاں فرماتے ہیں کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے منجھائی نہ چھوڑ دو. منجھائی چھوڑ دو گے، اب روح قرآن یسعون فی الارض الفساد کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. اس کا مطلب یہی ہے کہ فرعون کی طرح سے خود پسندی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ مخصوص معاملات کو پابندی سے ادا کرتے رہو. تمہارا یہ لوہا سائیکل ہوتا چلا جائے گا اور تم منزل طے کرتے جاؤ گے. مطلب دوسری معنی اس کے یہ ہے کہ تم سائیکل ہی چھوڑ دو گے. اس کا مطلب ہے تمہاری یہ بے عملی آہستہ آہستہ پوری زمین کو فساد سے بھر دے گی، پوری زمین کو فساد سے بھر دے گی. اور پھر بے عملی کی کیفیت کہاں لے جائے گی؟ بعد گفتن موسیٰ اور فرعون. پھر موسیٰ علیہ السلام نے بیچ میں یہ مزید بات کو اجاگر کرنے کے لیے مولانا سنجیدی گفتگو بھی کرتے چلے جاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ بتایا کہ دیکھو میں غافل نہیں ہوں، میں سائیکل شدہ ہوں، میں نے اپنے آپ کو مان لیا ہے. ایک تو میں اللہ کی طرف سے متعین کرتا نبی ہوں، دوسرا یہ کہ میں نے بہت سب مجاہدے کر کے اپنے آپ کو سائیکل کیا ہے. میں ہر بات سے آگاہ ہوں، میری نظر ہر چیز پر ہے. کیسے کہ اگر فرعون کا پرسنل معاملہ ہے اور کوئی دوسرا کسی کا بھی پرسنل معاملہ ہے اور کوئی ایسا شخص لوبارد اس کے بارے میں گفتگو کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ میرے علاوہ بھی میری بات کوئی اور جانتا ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے ساتھ واقعات ہوتے رہے تھے ماضی میں وہ سارے بتانے شروع کر دیے. تو مجھے نادان اور غافل نہ سمجھو، میں تمہاری تمام تر کیفیتوں سے آگاہ ہوں، میں تمہیں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں. نقش ہو یہ زیست خوابت می نمود می رمیدی زاغو نقش تبود. تم یہ ترے تمام جہاں تک کہ کچھ عرفا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے جسم میں کہاں کہاں دل ہے، کیونکہ ان کے پاس نظر ہوتی ہے، ان کے پاس نظر ہوتی ہے. میں نے پچھلے سے بتایا کہ نظر پانی کے پاس ہے، نظر آگ کے پاس ہے، نظر ہوا کے پاس ہے، اگر ستون حنانہ کے پاس ہے تو جنہوں نے اپنے آپ کو اس بھٹی میں جلایا ہو تو ان کے پاس کیسی نظر ہوگی؟ ان کے پاس پھر کیسی؟ جب آگ ہوا پانی اور ستون حنانہ کے پاس نظر ہے کہ ستون حنانہ کا معاملہ یہ ہے کہ گفتگو کی ہے کچھ چہرے نہیں نظر آ رہے ہیں. کہ جب مسجد نبی کی تعمیر علیہ السلام ہجرت کے مدینہ منورہ پہنچے مکہ سے تو شروع کا سپرسی کا دور تھا. آپ نے اپنی محنتوں سے اپنے ہاتھوں کی محنت سے مسجد تعمیر کی اور درخت کھجور کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی کے جو ہے وہ دیوار بنائی گئی، کھجور کے پتوں کی چھت بنائی گئی اور ایک کھجور کے تنے کو وہاں منبر کے طور پر رکھ دیا گیا. اللہ کے نبی سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، بیان فرمایا کرتے تھے. جب کچھ دنوں کے بعد حالات صحیح ہوئے تو ایک بہت اچھا سے مراد جو زمانے میں جو بھی اچھا ہوتا ہوگا وہ بنا کے منبر وہاں رکھ دیا گیا اور اس درخت کے تنے کو دیوار کے ساتھ وہاں رکھ دیا گیا. جب رکھ دیا گیا اللہ کے نبی بیان فرما رہے تھے تو ایسا لگا کہ مسجد کے صحن سے کسی بچے کے رونے کی آواز بلبلا بلبلا کر آ رہی ہے. اللہ کے نبی اپنے مقام سے اترتے ہیں، منبر سے اتر کر درخت کے تنے کے پاس کھجور کے تنے کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس کے ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو زبان حال دیتا ہے. اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ کھجور کا درخت کا تنا یہ کہتا ہے جو کہ بظاہر سوکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیا، میں آپ کی دوری کی وجہ سے زاری کر رہا ہوں. اس تنے حنان در ہجر رسول نالمی زاد ہم چو ارباب یقول. یہ وہ ستون حنانہ کی اس نظر کو دیکھیے، نبی سے عشق کی کیفیت کو دیکھیے کہ آج ریاض الجنہ میں ایک پورا ایسا ایک مینار، ایک ایسی ایک پورا ستون تعمیر کر دیا گیا ہے جو اس طرح حنانہ کہلاتا ہے اور عرفا جا کر اس کے سائے میں اس کے ساتھ نماز نفل ادا کرتے ہیں. اس درخت کی قسمت پر رش کیجیے کہ جس نے یہ کہا کہ میں یہ دنیا والی زندگی نہیں چاہتا، میں آپ کے ساتھ وہاں رہنا چاہتا ہوں. تو جیسے انسانوں کی تدفین ہوتی ہے ایسی اس کی تدفین عمل میں لائی گئی اور اس کو مسجد کے صحن میں دفن کر دیا گیا. آج وہ مقام یہ ہے کہ اس طرح حنانہ وہاں پر ہے تو کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو تو اللہ نے نظر دے دی. تمہاری نظر کو کیا ہو گیا؟ تمہاری نظر کو کیا ہو گیا؟
کہ تم عرفا کو نہیں پہچانتے، تم اولیاء اللہ کو نہیں پہچانتے، تم اولیاء اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے، تم ظاہری نظر کی بنیاد پر اپنا جیسا گمان کرتے ہو، اور اس کے نتیجے میں ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ مجھے تیرے ہر حال کا پتہ ہے، نقش ہو یہ زیچ خوابات بھی نمون، کہ میں تیرے ہر عمل سے آگاہ ہوں۔ اسی نبی کے نبعون سے ہے، پھر آبادی نبعون سے نکلا ہے ایک نبی، وہ جو غیب کی خبر دیتے ہیں، وہ جو غیب کی خبر دیتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ فرعون سے یہ کہتے ہیں کہ میں تیرے ہر حال سے آگاہ ہوں، میں تیرے ہر حال سے آگاہ ہوں۔ گاہمی دیدی لباست سوکتے، کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو کیسے خواب دیکھتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں بیٹھ کر تیرا نقشہ بنا دوں گا، تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ تصویر دیکھ کے بنا دیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ میں تجھے خواب کیا نظر آتے ہیں وہ مجھے معلوم ہے، تو حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ میں کہتے تو کبھی یہ خواب دیکھتا ہے کہ تو جل رہا ہے، کبھی تو یہ خواب دیکھتا ہے کہ تیرے کسی نے ہونٹ اور زبان کو سی دیا ہے، کبھی تو خواب دیکھتا ہے کہ حیوان تیرے پیچھے، یعنی خواب بتائے جا رہے ہیں جو فرعون دیکھتا ہے۔ اپنی صداقت، اپنی حقانیت، اپنا من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو تو خواب میں دیکھتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا تو خواب میں دیکھتا ہے۔ گاہے وہاں خوف دے خونہ چھدے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درندے اور بھیڑیے تیرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ کیسے خضرا بدندونے ددے کہ لگو اندر میونے آبریز، کہ غریقے سیر خو آمیز ریز، کبھی تو ایسا دیکھتا ہے کہ خون میں لچپت ہے، کبھی تو یہ دیکھتا ہے کہ بھیڑیے تیرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی تو یہ دیکھتا ہے کہ تو آگ میں جل رہا ہے، کبھی تو یہ دیکھتا ہے خواب میں تو آسمان۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، اس پیدائش سے پہلے جو خواب آتے تھے فرعون کو، جس کے نتیجے میں ساری تدبیریں کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کو روکے گا، وہ موسیٰ علیہ السلام اب بتا رہے ہیں۔ بہت الگ بات ہے، کبھی دائرہ بشریت پہ نہیں آئے اللہ کے نبی، اور وہ ساری کیفیتیں جو ایک اللہ کے باغی پر گزر رہی ہیں وہ اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو سال ہے وہی عام الفیل کا سال ہے، وہی عام الفیل کا دائرہ بشریت میں اللہ کے نبی ابھی نہیں آئے۔ اور قرآن میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بڑے بڑا زبردست نقطہ ہے کہ ابھی السلام دائرہ بشریت میں نہیں آئے، اس سے پہلے اسی سال میں یہ واقعہ وقوع ہو رہا ہے کہ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کا مطلب ہے ہر عالم میں نظر دیکھتی ہے، ہر عالم میں جس کے پاس نظر ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ بشریت میں نہیں آئے، مگر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی ہر عالم میں دیکھتا ہے۔ کہنے دو آمد ابھی چرخ نقی، اور کبھی کبھی اس چرخ اس آسمان سے ایسی غیبی آوازیں فرعون سنتا کہ تو شقی ہے، تو شقی ہے، تو سخت دل ہے، تو ظالم ہے، یہ آواز سے کان میں آتی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی اس کو تمام کیفیت بتا رہے ہیں کہ دیکھ لے، سمجھ جا کہ میں تیرے تمام حال سے واقف ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اگر ذرا بھی فہم و فراست ہو، ذرا بھی تدبر ہو اور ذرا بھی وسعت قلبی ہو تو انسان سمجھ نہ جائے کہ یار یہ جو بتانے والی شخصیت ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، میں ان کو عام سمجھ کے ڈیل کر رہا ہوں، ان کا معاملہ تو کچھ کا کچھ ہے۔ اندر کے گفتم بتو اے ناپذیر، زونت کے دانی کے ہستم من خبیر، میں گفتگو اپنی خود نمائی کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرما رہے ہیں کہ میں خود نمائی کے لیے نہیں کر رہا ہوں،
میں جو گفتگو ساری کر رہا ہوں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ میں تیرے حال سے واقف ہوں. اور جب جو شخصیت سامنے موجود ہے اللہ کی مہربانیوں میں سے مہربانی ہے کہ تیرے سامنے ایک ایسا اللہ کا نبی کھڑا ہے جو تیرے حال سے واقف ہے، تیری چھپی ہوئی باتوں کو بتا رہا ہے، پھر بھی تجھ میں تبدیلی نہیں آ رہی. تو جانب مغرب کرے. آئیے ایک اور خوشخبری حضرت مولانا گفتگو کا ہر نیا زاویہ یہاں تک فرعون کی بات ہو رہی ہے. اب مولانا فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ مغرب کی جانب ہے. یعنی کہ ہمیں منظرنامہ دکھایا گیا اور فوراً دل پہ کیفیت تاری ہوئی، رقت تاری ہوئی، آندھی پیدا ہو گئی ہمیں. اب جیسے آندھی پیدا ہوئی تو اس لمحے کی توبہ قبول ہو جائے گی، اس لمحے کی توبہ قبول ہو جائے گی. توبہ از جانب مغرب درے باز باشد تا قیامت برے برے. جنت کے 8 دروازے ہیں اور تمام دروازے، روزے کا دروازہ، نماز کا دروازہ، حج کا دروازہ، مختلف نام ہے. توبہ کا دروازہ ایسا ہے، دوسرے دروازے کھلتے بند ہوتے رہتے ہیں. توبہ کا دروازہ ایسا دروازہ ہے جو مغرب کی جانب ہے اور وہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے تا وقتے کے سورج مغرب سے طلوع ہو. سبحان اللہ. تا وقتے کے سورج مغرب سے طلوع ہو. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا وہ وقت ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس دروازے کی لمبائی اتنی ہے، اس دروازے کی لمبائی اللہ کی رحمانی اور رحیمی کا معاملہ یہی ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے کہ اس نے ایسا توبہ کا دروازہ بنایا ہے جس کی لمبائی اتنی ہے کہ تیز ترین سوار اگر دوڑے گھوڑے کے اوپر تو 40 سال سے ایک کواڑ سے دوسرے کواڑ تک آئے گا تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اے عاجزوں، اے اللہ کے دوستوں، اے اللہ کی مخلوق، زیادہ سے زیادہ زاری کرو، توبہ کرو کہ اس دروازے سے گزر کر جنت میں پہنچ جاؤ کہ وہ دروازہ اللہ ہمیشہ کھلا رہے گا تا وقتے کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا. اس میں سب کے لیے علامات ہیں. جو چاہتے ہیں ہست جنت روز زحمت ہشت در یک در توبہ و خدا ہشت پسر آہما کے موت باشد کے گئے فراز وادر توبہ نباشد جو اس کے بعد کہ کبھی بھی وہ دروازہ بند نہیں ہوتا. مقام فکر یہ ہے کہ دن کا کوئی لمحہ ہے، رات کی کوئی کیفیت ہے، تہجد کا کوئی وقت ہے، عصر کی کوئی کیفیت ہے. جب تم اللہ سے رجوع کرو گے وہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے راستہ دیتا چلا جائے گا. تم منزل طے کرتے چلے جاؤ گے تا وقتے کے دیر نہ ہو جائے اور سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائے. سب کے لیے اس میں علامات ہیں، سب کے لیے اس میں کچھ نشانیاں ہیں. پھر دوبارہ حضرت مولانا حضرت موسیٰ اور فرعون کی گفتگو کی طرف آتے ہیں. گفت اے موسیٰ قدامت آیکے شارکن بامن ازام یک اندکے. موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ بہت ہو گیا معاملہ، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، تم ایک بات میری مان لو. کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ یہ کہہ رہے ہیں فرعون سے کہ تم میری ایک بات مان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں 4 فضیلتیں دے گا. ایک بات تم میری مان لو، 4 بڑی بڑی فضیلتیں تمہارے حصے میں آ جائیں گی. جیسے ہی پوری کاروائی شروع سے آپ لوگ سن رہے ہیں 3 نشستوں میں کیا کچھ ہو چکا ہے، اب معاملہ تقریباً اینڈ پر آ گیا اور آگے موسیٰ کلیم اللہ یہ جو اس کو تمدید دین کر رہے ہیں کہ تم ایک بات مان لو. وہ بات کیا ہے؟ تم یہ الگ اعلان یہ بات کر دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ. بڑی مشکل ہے وقت کے خدا کے لیے بھائی، یعنی کہ یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے جس پر اس کے پورے سسٹم کا دار و مدار ہے. وہ زمین پر خدا بنا ہوا ہے، مخلوق سے سجدے کراتا ہے. اس کے لیے یہ ایک ہی امتحان بہت زیادہ ہے کہ تم الگ اعلان اس بات کا اعلان کر دو کہ میں اللہ کو واحد مانتا ہوں، میں اللہ کو اپنا رب جانتا ہوں. جیسے ہی تم اعلان کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 4 فضیلتیں دے گا. وہ دنیا کا مارا اس کو حیرت بھی اتنا کچھ تو میں برائیاں کر چکا ہوں، اتنی زیادہ میری بدبختیاں ہیں. موسیٰ تمام حال سے واقف ہیں، میرے خوابوں سے تو یہ واقف ہیں اور یہ مجھے آفر کر رہے ہیں کہ ایک بات مان لو 4 فضیلتیں ملیں گی. تو تھوڑا بے چین ہو گیا. ہوتا یہی ہے مفادات کی بات ہے سر. جہاں مفاد اپنا مفاد ہوتا ہے پھر منظرنامے بدل جاتے
جاتے ہیں, انہوں نے کہا موسیٰ مجھے جلدی سے بتاؤ وہ 4 فضیلتیں کیا ہیں, وہ 4 فضیلتیں کیا ہیں جو تم مجھے اس بات کے عوض میں دو گے. گفت اے موسیٰ قدامت آیکے شارکن بامن ازاجت اندکے, گفت آیت کے گوئی آشکار کہ خدا یہ نہیں جز از کردگار کہ تم یہ کہہ دو کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے, یہ تم علل اعلان کر دو. تو اس نے کہا کہ 4 فضیلتیں کیا ملیں گی. گفت اے موسیٰ قدامت انچہار کہ عوض بدہی مرابر ہوئی بار کہ قوت کا لطف آبادہ حسن سست گردر چوک میں سے غفر من, کہ تم یہ بات 4 مجھے بتا دو تاکہ 4 میخ کی سزا, 4 میخ کی سزا اس کو کہتے ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ انسان کو لمبا لٹا کر اس کے ہاتھ پیر میں کیلیں گاڑ دی جاتی تھی, زمین سے وہ چپک کر رہ جاتا تھا اور اسی حال میں وہ ختم ہو جاتا تھا. موسیٰ کہتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس پیغام کے بعد فرعون کہتا ہے کہ وہ 4 فضیلتیں کیا ہیں مجھے جلدی سے بتاؤ تاکہ مشکل ترین عذاب سے میری جان چھوٹ جائے. اس کو پتہ چل گیا کہ بو کے ذا خوش باد یہ منتہم برخشایت کفر کفر سات ونم, کہ میرے کفر و اناد کی یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں. مجھے بتاؤ کہ وہ 4 فضیلتیں کیا ہیں. جب اس کو بتایا گیا تو اس کو بڑا وہ حیران ہوا. اللہ فرمایا کہ پہلی 4 میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے دائمی صحت میسر آئے گی. ان 4 میں سے پہلی فضیلت یہ ہے گفت موسیٰ کمبلین آجہار صحت باشد کھنت را فائدہ, کہ ہمیشہ تو صحت مند رہے گا. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تجھے طویل العمری ملے گی, تجھے لمبی عمر ملے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ تجھ پر ہمیشہ جوانی کی کیفیت رہے گی. چوتھی چیز یہ ہے کہ تجھے دونوں جہانوں کی بادشاہی ملے گی. اللہ غنی صرف لا الہ الا اللہ پورے دل کی تمام تر گہرائیوں سے کہنے کے بعد کہ وہی اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. 4 فضیلتوں کی آفر موسیٰ کلیم اللہ جو ہے فرعون کو کر رہے ہیں کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا, تجھے طویل العمری ملے گی, تیرے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے, تو دونوں جہاں کی بادشاہت ملے گی. کیسی کیسی فضیلتیں ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ فرعون کو بتا رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات یہاں پہ حضرت مولانا فرماتے ہیں, بہت عجیب و غریب بات ہے. میں نے جب پڑھا مجھے تو لمن نہ سارا خرج اصول ہی لوگوں سے ان کے فہم کے مطابق بات کرو. یہاں اس حدیث شریف کو ایسا خوبصورت استعمال کیا ہے مولانا نے کہ اس حدیث کی تشریح یہی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں سے ان کے فہم کے مطابق بات کرو. وہ دنیا دار کالے بال چاہتا ہے, وہ دنیا دار لمبی عمر چاہتا ہے, وہ دنیا دار دونوں جہاں کی سلطنت چاہتا ہے, وہ دنیا دار کبھی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا ہے. کہ اس کے من کی بات کیا ہے, جب اس کے خواب کو بتا رہے ہیں تو اس کے من کی بات کو بھی جانتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ لا یکلم الناس علی قدر عقولہم, اس میں پیغام ہے کہ لوگوں کی مینٹل لیول کے مطابق بات کرو. اس کا مینٹل لیول یہی ہے, وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے, اسے دوسرے جہاں میں جانے کی فکر نہیں ہے, وہ یہیں کا ہو کر رہ جانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے اس کی کمر زیادہ سے زیادہ مضبوط رہے, زیادہ سے زیادہ شہوت رانی کرے, ہمیشہ جوان رہے, اگلی منزلوں کی اسے فکر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی اسی انداز میں اس سے بات کر رہے ہیں. جو 4 باتیں بتا دی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اور میں جا کے آسیہ سے مشورہ کروں گا, آسیہ سے مشورہ کروں گا. بھاگا ہوا حضرت آسیہ کے پاس پہنچا اور جا کے کہا سنا تم نے یہ موسیٰ مجھے کسی بات ہے. حضرت آسیہ کا مقام مرتبہ یہ خواتین میں خاص مقام لا دیا تھا فرعون کی وجہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں بہتے ہوئے یہاں پر آئے اور روٹی اور نکال لیے گئے تو ان کی زبان اچھا سے ان کا پاکالا ہوا کہ اس کو ہلاک نہ کرو, یہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ خواتین میں خاص مقام و مرتبہ حضرت آسیہ کے لیے لکھ دیا گیا. ایک جملے, ایک نیت پر وہ نقطہ نواز ہے, وہ نقطہ نواز ہے.
اس کو کوئی ایک ادا جو اسی کی بنائی ہوئی، اسی کی دی ہوئی، اسی کی توفیق سے وہی کرواتا ہے، اس کی بنیاد پہ ہمیں وہ نوازتا چلا جاتا ہے۔ حضرت آسیہ کا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تا قیام قیامت کے لیے ایک تو زمین پر ان کا نام جاری رہا اور آسمان پر قیامت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خواتین میں ان کا خام مرتبہ ہو گیا۔ بعد میں جب فرعون کو معلوم ہوا کہ آپ نے دین قبول کر لیا ہے تو وہی 4 میت کی سزا دے کر اس بدبخت نے حضرت آسیہ کو شہید کر دیا۔ اسی 4 میت کی سزا دی اس نے فرعون نے حضرت آسیہ کو۔ جب یہ مشورہ کرنے کے لیے فرعون بھاگا بھاگا وہاں پہنچا تو آسیہ نے کہا کہ اے گنجے، اے گنجے، یہ تاج تجھے مل رہا ہے، جلد سے جلد اپنے سر پہ پہن لے اس کو، کہ موسیٰ تیری تمام بدبختیوں سے آگاہ ہیں، موسیٰ تیری تمام کارروائیوں سے آگاہ ہیں، کیسا ظلم نہیں کیا تجھے بنی اسرائیل پر، مگر کیسی نوازش وہ کر رہے ہیں۔ بات پہلے بھی میں نے کہی کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ رب کا پرتا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ جیسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ صلح رحمی کرتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ کشادگی پیدا کرتا ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے، اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، وہ لوگوں کو نوازتا رہتا ہے۔ یہ صفات الہیہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی تمام بدبختیوں کو جاننے کے باوجود اس کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرت آسیہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے گنجے، جا اور اپنے سر پر یہ فضیلت کا تاج رکھ لے۔ اس کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ یہ میں مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، مشورہ نہیں کہا ایسا کروں گا کہ میں حامان سے مشورہ کروں گا۔ تو فرعون نے کہا کہ میں حامان سے مشورہ کروں گا، اور حامان ہونا یہ چاہیے کہ بادشاہ کو اپنے وزیر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، بادشاہ کو اپنے وزیر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ بس کنے موسیٰ بگو وعدہ سوام کے دلے من زست روبش گشت گم، گفت موسیٰ آسوام ملک دو جہان خالصی از خشم دو، گفت ای موسیٰ جہورم چین دود بار بوسا برم شدت ہر سم فزود، گفت کہ حورم آگمانی تو جوان ہم تو ہم موی ہم چو خیر روک چو رارغوان۔ کہ وہ تمام کیفیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا دار کو بتا رہے ہیں، اس دنیا دار کو بتا رہے ہیں جو دنیا طلبی میں ہوتے ہیں، ان کی کیفیت دنیا ہی کی طرح سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعہ یہاں پہ مولانا فرما رہے ہیں کہ جب ربیع الاول آ گیا، حیات مبارک کے آخری دنوں میں، طلب کی بات ہے، اس کی طلب یہ ہے کہ بعد میں شخصیہ نہیں، اس کا جسم محمد سے جوان رہے، زیادہ سے زیادہ شہوت نہیں کر سکے، کبھی عمر پائے، یہ سب اس کی طلب ہے، اور مجھے ایک اور طلب ہے۔ جب ربیع الاول آیا تو اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے چاند کی خوشخبری دے گا اس کو میں خاص فضیلت سے بیان کروں گا۔ آپ بچے کوشا نام یہ صحابی نے آ کر میرے ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی سفر کا چاند ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو کہ ان کی یہ بات ہے کہ ربیع الاول میں میری روانگی ہے، جن کی تیاری ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ چاند دیکھ کر وقت گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے چاند کی آمد کی بشارت دے گا، خوشخبری سنائے گا، اس کو میں جنت کی بشارت دوں گا۔ اکاشا نابی سنامی صحابی بھاگے ہوئے آئے اور آگے کہا اللہ کے نبی سفر کا چاند ہو گیا۔ ان کو کیا معلوم کہ جنت کس بات کے عوض مل رہی ہے، ان کی طرف جنت کی ہے، اللہ کے حبیب کی طرف اللہ سے ملنے کی ہے۔ جس کا جو رجحان ہوتا ہے اسی رخ پر معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سفر کا چاند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اکاشا اپنا حصہ لے کر چلا گیا۔ اکاشا گفت اکاشا سفر گزرست را، گفت جنت مرترا اے شیر زب، دیگرے آمد کے بگذشت آن سفر، گفت اکاشا ببر از بزدبر۔ کہ سفر کے چاند کی اطلاع کے بعد اگلا مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور رفیق الاعلیٰ سے ملنے کے لیے اللہ کے حبیب بے چین ہیں۔ بے چینی کا عالم یہ ہے کہ صرف خوشخبری سنانے کے نتیجے میں جنت دی جا رہی ہے، جنت دی جا رہی ہے۔ یہ رجحانات کی بات ہے۔
مشورت کردن فرعون و آسیہ کی گفتگو ہم نے کر لی. آخر میں اس نے کہا کہ میں اب جو ہے حامان سے مشورہ کروں گا. اور حامان کا معاملہ یہ تھا کہ جس کو لوگ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں. ہر دور کی بات میرے آقا نے فرما دی ہے. تمہارے دوست تمہارے آس پاس کا سرکل بتا دے گا کہ تمہارے رجحانات کیا ہے. تمہارے آس پاس جو سرکل ہے وہ تمہاری کیفیتوں کو نمایاں کر دے گا کہ تمہارے رجحانات کیا ہیں، تمہارے احباب کیسے ہیں. اور تمہارے احباب ہی تمہاری کیفیت کو نمایاں کرنے کے لیے کافی ہیں. تو ایسے مشیر اگر کسی کے حصے میں آ جائیں جو حامان صفت ہو تو معاملہ پھر بگڑ ہی جاتا ہے، سمجھتا نہیں ہے. آسیہ نے بہترین مشورہ دیا کہ اے گنجے جس نے دنیا طالبی میں اپنے سارے بال اڑا لیے، جا کے یہ تاج پہن لے جو موسیٰ پہناتے ہیں. اس نے کہا کہ میں حامان سے مشورہ کروں گا. ابھی راہداری سے گزر رہا تھا محل کے کہ حامان سامنے سے آ گیا. تو یہ موسیٰ نے مجھے ایسے آفر کیے. اس بدبخت نے اپنی ٹوپی اتار کے زمین پہ ماری کہ اب یہ وقت آ گیا ہے جو دنیا جہاں کے بادشاہ ہیں، جو خدا ہیں، ہر علاقے سے لوگ آ کے ان کو بادشاہ خراج دیتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے وہ غلام زادے کا دین قبول کرنے والے ہیں. لیکن اس نے کیا اینگل دکھایا؟ اس نے وہ اینگل دکھایا کہ اب نے کہا کہ یہ اتنا برا وقت میں اس سے پہلے مر جاؤں جبکہ آپ یہ دین قبول کریں. اس حد تک اس نے برگلایا، ایسی گفتگو کی. جب حامان کو اس نے تنہا دیکھا جس حاما وہ گریبار و غریب، تمام گفتگو اس نے حامان سے کی. فرعون نے تو اس نے اپنی ٹوپی نکال کر زمین پر ماری، اپنا گریبان پھاڑ لیا. تانگاہ گر یہاں کر لئی تو اس نے زاری شروع کر دی، رونا شروع کر دیا. خوب دستار و کلارا بھر زمین، اپنی دستار اور اپنی ٹوپی کو زمین پر مار دیا. یہ چگونا گفت اندر روی شاہ این چنی گستاخاں حرف دوا، کہ اس دشمن اللہ معاذ اللہ کہ اس گستاخ نے یہ بات آپ سے کی کیسے؟ آپ تو خدا ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو ہمارے پالن ہار ہیں، اور آپ نے اس نے گستاخی کی بات کی کہ آپ اس کا دین قبول کر لیں. تو ہوا یہ کہ اچھا خاصا راستے پر آنے والا مشیروں کی وجہ سے، اس مشیر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ ہو گیا. اس میں پیغام یہی ہے کہ ہر دور میں پھر دیکھنا اس بات کو ہے کہ ہمارے رجحانات کیا ہیں، ہمارے مشیر کیسے ہیں. اور اگر ہمارے مشیر صحیح ہیں تو ممکن ہے کہ ہم کامیابی سرفراز ہو جائیں، ورنہ بعض اوقات اچھے خاصے معاملے کو مشیر جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. تاکنو معبود مسجود جہاں بودائے گردی کمینہ بندگاں، کہ آپ دنیا کے معبود ہیں، آپ دنیا آپ کو سجدہ کرتی ہے. یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ بندے بن کر رہ جائیں گے. نیب کش اول مرا اے شاہی کان عبید چشم بن بر شاہی، اس سے پہلے میری آنکھیں بند ہو جائیں، مجھے آپ قتل کر دیں، یہ برا وقت میں دیکھوں. خسروے اول مرا گردن بزن کان عبیدت مذلت چشم زن، اس سے پہلے کہ یہ منظر دیکھوں مجھے موت آ جائے. اس طرح کی باتیں جب اس نے کی تو ہوا یہ کہ فرعون جو ابھی خود ہی بالکل یقین تھا وہ اس راستے سے ہٹ گیا. جو شکستہ امیر ہے اشکستشو اندر فقرت اندر فقر رو، ای فروغت و اصولش آبود کہ طرف و شرکت یزدان بود. ہاں آہاں محاصلے آہاں آما بدا گفتار بھی ای چنی را اے برا فرعون زید لقمہ دولت رسیدہ تازہاں الگلیے او بریدہ ناگہاں. جو بہترین فضیلتیں، جو بہترین کھانا، جو بہترین سعادتیں اس کے حصے میں آ رہی تھیں تو حامان نے اپنی بدبختی کی بنیاد پر اسے محروم کر دیا. خرمن موس فرعون رادادو بباد، کہ فرعون کے کھلیان کو، فرعون کے کھیت کو، فرعون کے مال کو اس حامان نے آگ لگا کر جلا دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیان ہوں گے جو ایک سی ڈی میں انشاءاللہ، ایک ہے 2 CD میں اویلیبل ہوں گے. اس میں بے شمار رموز و نکات ہیں. تینوں محفلوں میں ہم تمام نے سنا کہ کیسی کیسے پیچ و خم آئے، کیسے کیسے دور آئے، کیا کیا پیغام آیا. فرعون کے
دور کی باتیں آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تذکرے بھی آ گئے۔ یہی مثنوی کا اعجاز ہے کہ ہر رخ اگر ہم ویسے پڑھتے رہیں تو سال ہر سال میں بھی یہ علم ہمارے حصے میں اس لیے نہیں آئے گا کہ 20 ہو 30 ہو 50 ہو کتابیں ہمیں چھاننی پڑیں گی، کہیں جا کے پھر معلومات ہمارے حصے میں آئیں گی۔ مولانا کا کلام الہامی کلام اسی لیے کہلاتا ہے کہ مولانا کے دل پر اللہ نے القاء کیا، اور ایک وقت میں بے شمار علمی حوالے مثنوی شریف میں شامل ہوتے چلے گئے، اور ایک ہی نشست میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور یہ اللہ کے تذکرے بھی ہیں، نثر نفسی کی تعلیم بھی ہے، خود پسندیدہ چھٹکارے کا پیغام بھی ہے، سبھی کچھ مل جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اگر ہمارے اندر گریہ اور زاری پیدا ہوتی ہے تو یہی ہمارے آخرت کے سنورنے کی دلیل بن سکتی ہے۔ ہمارے شرکائے مجلس جو کہ دور دراز مقامات سے یہاں آتے ہیں، چہرے ایسے ہیں کہ مجھے خیال رہتا ہے کہ میں تو گھر ہی پہنچ جاؤں گا، زیادہ 20 منٹ میں 25 منٹ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے یہاں پہنچتے ہیں، اور میرا ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے کہ اتنی دور سے آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں، کیا آپ کے حصے میں آتا ہے؟ آپ زندگی میں مثنوی شریف کو سن کر کیا تبدیلی آئی ہے؟ ظاہر ہے ہم تو یہاں کے خدام ہیں، ہم اس خانقاہ کو، یہاں کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے دور دراز مقام سے آتے ہیں، تو ہم پر یہ واجب ہے کہ یہاں کی نعمتیں جو آپ یہاں کی جو نوازشات ہمارے حصے میں آ رہی ہیں اس کا بیان تحریک نعمت کے طور پہ ضرور ہو، تاکہ آپ کے زاویہ نگاہ کو بھی ہم سمجھ سکیں اور اس کو مزید بہتر کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج کی نشست میں ہمارے ایک انتہائی دیرینہ اور دور دراز مقام سے ٹاور سے بھی آگے خردر کے علاقے سے یہ احباب ہمارے تشریف لاتے ہیں۔ اویس حنیف صاحب سے میں شکر گزار ہوں کہ اس درس مثنوی سے جو کہ آپ سال کے بھی نشست میں آ رہے ہیں، میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ نے جو سبق یہاں سے سیکھا ہے، آپ کو جو یہاں سے ملا ہے، حضرت میاں کی بارگاہ سے آپ کے حصے میں جو سعادتیں آئی ہیں، آپ کی زندگی کا زاویہ نگاہ جو بدلا ہے، تو اس کو اس لیے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، ہمارے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے کہ مزید ماحول میں روشنی پیدا ہو۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں، ہمارے قاری بھی ہیں حضرت مولانا کے اس کے موقع پر ان سے خلق کا فریضہ یہ انجام دیتے ہیں۔ میں انتہائی ادب سے اپنے قاری سے ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات سے سامعین کو بہرمند کریں، اس طرح ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، ماحول مزید اور جزاکم اللہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم جناب خواجہ محدود صاحب، شارع مثنوی ڈاکٹر محمد برہان الدین صاحب، اور محترم میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے جب اس پہلی نشست میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور اول تا آخر شارع مثنوی ڈاکٹر صاحب کا اول تا آخر توجہ کے ساتھ بیان سننے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور الحمدللہ عز و جل جب یہاں سے واپسی ہوئی تو الحمدللہ ایک عجیب کیفیت تبدیل ہو گئی، اور یہاں سے جب لوٹے تو علم و عرفان کا پیغام اور اس درس مثنوی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور پھر بیان کی صورت میں پیش کرنا یہ ایک عظیم سعادت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ جو 4 نشستیں گارڈن کے علاقے میں ہماری ہوئی، اور وہاں پر نئے لوگ جب آئے تو لوگوں کے ایسے تاثرات ہمیں ملے کہ بذریعہ ٹیلی فون، بذریعہ فون سے قاسم صاحب کو، میرے والد صاحب کو، اقبال میمن صاحب کو فون کے ذریعے بتایا کہ یہ آنے والی شخصیت، یہ مرد کامل، یہ مرد درویش کون تھے، اور پھر ہم نے ان کو تعارف بتایا، شارع مثنوی کی کتاب پیش کی۔ تو الحمدللہ جب خانہ در کی محفل ہوئی میری رہائش گاہ پر، تو وہاں پر تو ایک عجیب و غریب واقعات پیش آیا۔ وہاں پر میرے والد صاحب کے ایک دوست آئے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت کا خصوصی بیان سنا۔ اس وقت حضرت کا ایک ٹاپک سود سے متعلق بھی تھا، یعنی سود سے متعلق ایک واقعہ بیچ میں آ گیا تھا۔ تب جب وہ بیان اختتام ہوا
غالباً تہجد کے وقت 3:30-4 بجے میرے والد صاحب کو ان کا فون ہے کہ حنیف صاحب حضرت نے یہ بیان کہا کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو اور اپنے رب کو پہچانو، اولیاء اللہ سے جڑو. اور یہ میرے پر عجیب کیفیت طاری ہوئی ہے. اور صبح اس کا دوبارہ فون آیا اور کہا کہ میرے اندر وہ مدنی انقلاب آیا ہے کہ میں اپنے کریڈٹ کارڈ کو آج کینچی مار رہا ہوں، اور یہاں تک کہ اس کریڈٹ کارڈ کو اور میرے سودی اکاؤنٹوں کو آج سے میں کینچی مار رہا ہوں. اس بیان نے مجھے اتنا متاثر کیا. اس کی باقاعدہ ہمارے پاس موبائل کی اور یہاں تک کہ ان کے بیان نے یہاں تک کہ متاثر کیا کہ ایک خاندان کو سود کی لین دین سے بچا لیا. اس کے بیان کو باقاعدہ آپ کسی بینکر سے کسی آفیسر سے پوچھ لیں کہ سود کی بدی کیسی ہے، سود کا مرض کیسا ہے کہ یہ سود کے مرض سے، یہ کریڈٹ ڈپارٹمنٹ سے آج لاکھوں مسلمان ڈوب رہے ہیں، آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہ سود کے ڈپارٹمنٹ سے آج لوگ کتنے گھر ویران ہو رہے ہیں. مگر ان کے ایک بیان سے، ایک نشست سے اس آدمی کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اس نے چورا چورا کریڈٹ کارڈ ہماری شاپ پر آ کے بتایا اور بولا کہ میرے اس بیان سے میری کیفیت تبدیل ہو گئی. اور میرے والد صاحب کو تقریباً 2 ہفتے سے وہ پیچھے بڑھ گئے. ہفتہ اتوار جمعہ دن مانگ رہے مگر ہم منع کر رہے کہ حضرت کے معاملات ہوتے، انہیں ہم نے منگل یا بدھ کا دن مانگا ہے. اگر وہ جیسے دن ہمیں عطا فرمائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں حضرت ان کی رہائش گاہ پر ضرور وقت عطا فرمائیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس مثنوی کا پیغام الحمدللہ جب گارڈن کے علاقے یا دوسرے علاقوں میں جب بہادر آباد میں محفل ہوئی تو اقبال صاحب یہاں موجود ہے کہ ان کے خاندانوں کے ان کو فون ہے کہ درس مثنوی کا پیغام تو آپ نے غریب و غریب پیش کر دیا. اور اس کے علاوہ آج سے تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے یہیں پر میرے ساتھ میری انفرادی کوشش سے ایک پولیس افسر کا لڑکا جو میرا کلاس فیلو ہے، تو یہاں پر جب میں اس کو لے کے آیا اور درس مثنوی نے اس نے اول تا آخر شرکت کی اور ماحول سے دور تھا، نمازوں سے دور تھا، تو جب یہاں سے یہ لوٹا تو الحمدللہ جب یہاں سے مثنوی ختم ہوئی تو یہیں پر اس نے 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر حضرت سے ملاقات ہوئی، سنت و بڑی ملاقات. وہ اتنا متاثر ہوا کہ یہاں سے نمازوں کا تحفہ لے کر گیا. اور جب وہاں سے یہاں سے لوٹا تو اس نے نیت کی کہ یہاں پر الحمدللہ ایک خانقاہی مدرسہ ہے، تو الحمدللہ 2 ہفتے کے بعد ادھر PPS تھانے کھاڑا گھر کے اندر الحمدللہ اس نے 2 ہفتے ہوئے مدرسے کا افتتاح بھی کر چکا ہے. اور باقاعدہ اس نے یہاں کی نسبت سے اس مدرسے پر ایک چھوٹی تھانے کی کالونی کے